اس رجب کے خاص مہینے میں آپ سے ایک ایسا پاورفل وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ سب کا فیوریٹ ہے اور انشاءاللہ اس کو پڑھنے والا کبھی بھی مایوس نہیں لوٹتا۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کے کامنٹس دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے وظیفہ شیئر کروں گی۔ مسٹر مائنڈ گیمر ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والے کو اللہ کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اس کلام کو پڑھنے والے کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اسٹرانگ گرل کے نام سے آئیڈیا کہتی ہیں کہ ٹوڈے پاسڈ مائی ڈرائیونگ ٹیسٹ ان UK which is very difficult here۔ کب سے ٹیسٹ کی ڈیٹ کے لیے ٹرائی کر رہی تھی، نہیں مل رہی تھی، پھر اس وظیفے کو کرتے 4 سے 5 دن ہوئے تو نیکسٹ ویک کی ڈیٹ مل گئی اور پھر بھی کنٹینیو رکھے تو آج الحمدللہ پاس ہو گئی۔ وزٹ دبئی کے نام سے آئیڈیا کہتے ہیں الحمدللہ میں نے یہ عمل کیا، چند دن کرنے سے مجھے فوری پیسوں کی ضرورت تھی، پوری ہو گئی اور اچانک ہی ایک آدمی آیا جن کے آنے کی مجھے کوئی توقع نہیں تھی، میرا مسئلہ حل ہو گیا اور 100 درہم ملے، پاکستانی 76,000 روپے۔ اللہ نے اس عمل کی برکت سے میری ضرورت پوری کی، جزاک اللہ۔ سیف میسم میں کہتے ہیں میں 20 سال سے یہ عمل کر رہی ہوں، اس سے زندگی میں واقعی معجزات ہوتے ہیں۔ عمران انصاری ہیں، کہتے ہیں اٹس ریئلی ورکنگ، میں نے جیسے ہی پہلے دن پڑھا میرا مسئلہ دوسرے دن ہی سالو ہو گیا، میرے ہسبینڈ 3 منتھ سے جاب لیس تھے، دوسرے دن ہی کال آ گئی جاب کی، جزاک اللہ۔ عشق مصطفیٰ کے نام سے آئیڈیا کہتے ہیں السلام علیکم، اٹس میجیکل، سبحان اللہ، بہت جلدی رزلٹ ملا ہے، اللہ اکبر۔ ABC ٹیسٹ ہے، کہتے ہیں کہ گوٹ انکریمنٹ آن تھرڈ ڈے آفٹر ریڈنگ اٹ، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو۔ ابھی تک کی کامنٹ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا پاورفل اور انسٹنٹ رزلٹ لے کے آنے والا وظیفہ ہے، اور ٹرسٹ می اگر آپ بہت سارے وظائف کر کے تھک چکے ہو اور اسٹل جو ہے وہ آپ وظائف کر رہے ہو لیکن آپ کو حاجت کا رزلٹ نہیں مل رہا، آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو میرے کہنے پہ آپ اس وظیفے کو لازمی ٹرائی کرو، جس طرح میرے ان بہن بھائیوں کو انسٹنٹ رزلٹ ملے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی بھی مراد کو فوراً پورا کر دیں گے۔ آپ کو یہ بلیف ہونا چاہیے، میڈیکل سٹوریز بتانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پورے توکل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کرو، کیونکہ جب آپ کے وظیفے میں توکل کا، ایمان کا فیکٹر مضبوط ہوتا ہے اور آپ اس یقین کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ وظیفہ کرتے ہو، کوئی بھی وظیفہ، تو اس کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں، وظائف سے، قرآن کی آیات کو پڑھنے سے، وظائف کرنے سے دعا قبول اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ کے دل میں یہ ایمان نہیں ہوگا، یہ یقین نہیں ہوگا کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ ہر دعا سنتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کو اس کی ذات پر یقین ہو۔ تو بات کرتے ہیں اس خاص وظیفے کی کہ کون سا ایسا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے آپ سب کی فیورٹ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا۔ آپ سب بھی واقف ہوں گے اس کی امپورٹنس سے، اس کی فضیلت سے کہ یہ کتنی پاورفل آیات ہیں، اور اگر ان آیات کو ہم سورہ الم نشرہ کے ساتھ ملا کر اس خاص ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ٹرسٹ می اٹ میکس میجک، یہ بہت انسٹنٹ رزلٹ لے کے آتا ہے۔ تو اب یہ کس کا وظیفہ ہے، مجھے کس طرح سے ملا، یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، تو ویڈیو کے لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز وظیفہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ وظیفہ مجھے سیف قریشی کی ویڈیو سے ملا تھا، جس پہ بہت سارے لوگوں نے اپنی میڈیکل سٹوری شیئر کی تھی، اور میں نے سوچا کہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ یہ وظیفہ شیئر کرتی ہوں۔ پہلے بھی میں 1-2 منٹ بعد لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اور بہت ساری میری بہنوں نے بولا کہ یہ وظیفہ واقعی میں کام کرتا ہے۔ وداؤٹ ویسٹنگ آف ٹائم ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ وظیفے کو کس طرح سے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اپنے پریشان بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جو پریشان ہے اپنی کسی بھی پرابلم کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، جس کا فوراً سے رزلٹ چاہیے ان کو، جو پریشان ہے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی حاجت ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، ان سب حاجات کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر یہ وظیفہ کریں تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں، ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ آپ وضو نہیں کر سکتے اور آپ کو فوراً سے ایمرجنسی کی سچویشن میں آگے ہیں، کہیں آؤٹ آف اسٹیشن ہے، کہیں باہر روڈ پر ہے، اور آپ کو فوراً سے کیش کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کا والیٹ گم ہو گیا ہے، یا پھر کوئی بھی ایسی سچویشن ہے، آپ کسی انٹرویو میں جا رہے ہیں، آپ کا رزلٹ آنے والا ہے، آپ کا رزلٹ آنے والا ہے، کوئی کیش، کوئی آپ کہیں آؤٹ آف کنٹری ہے اور آپ کو ویزا کا ایشو ہے، کہیں آپ کے کوئی بھی ایسا کام اٹکا ہوا ہے جو آپ کا پورا نہیں ہو پا رہا اور آپ کو فوراً سے اس کے رزلٹ چاہیے، تو آپ اس ہر ایک سچویشن کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہو۔ باوضو حالت میں کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ وضو نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو ایٹ دیٹ پوائنٹ آپ اس کو فوراً آن دا اسپاٹ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت چھوٹا سا
بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، آسان سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے رزلٹ اتنے ہی فاسٹسٹ ہیں اور اتنی ہی جلدی آپ کو یہ اللہ کی مدد پہنچاتا ہے۔ اور سیف قریشی صاحب نے تو اس کو 911 نام دیا ہے اس وظیفے کو، یعنی کہ ایک ایسی ہیلپ لائن، ایک ایسا ایمرجنسی نمبر جس کو ڈائل کرنے سے آپ کو فوراً سے مدد ملتی ہے، فوراً سے آپ کو جو ہے وہ مدد فراہم کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک ایمرجنسی کوڈ ہے، جس کو اگر آپ اپنی ایمرجنسی کی صورت میں، اپنی پریشانی کی صورت میں اگر اس وظیفے کو کر لیتے ہو تو ٹرسٹ می، اللہ پاک فور آپ کو مدد عطا کرتے ہیں، فوراً آپ کی مدد کرتے ہیں اس مشکل سے نکلنے میں، آپ کے لیے رستے نکالتے ہیں۔ تو اس وظیفے کو کس طرح سے پڑھنا ہے غور سے سنیے گا، کیونکہ بعد میں بہت ساری میری سسٹرز بھی کامنٹ میں سوال کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ ویڈیو میں وہ چیز آلریڈی میں نے بتائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے اگر پاسبل ہے تو، اس کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھ کر 11 مرتبہ آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تسمیہ پڑھی، پھر آپ نے 11 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد پھر سے آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ نے اول آخر 2 آیات کے 1 مرتبہ تسمیہ پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ سو یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ علم نشرہ آپ نے 9 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آخر پر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے اللہ کے حضور۔ اور انشاءاللہ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کو پڑھو گے تو یہ ٹرسٹ می آپ کو ودن فیو آورز، ودن ڈیز آپ کو اس کے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ جو 1-2 کویشچن آئیں گے وہ میں آپ کو اس کے جوابات پہلے سے بتا دیتی ہوں، کہ بہت ساری میری بہنیں کہیں گی کہ سورہ توبہ کے شروع میں تو بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن ہم جب درمیان میں سے سورہ توبہ کی کوئی بھی آیت پڑھیں گے تو اس کے سٹارٹ پہ بسم اللہ ضرور پڑھی جائے گی۔ جب پوری سورت پڑھیں گے تو اس کے سٹارٹ پہ بسم اللہ نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو پیریڈز میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پاکی نہ پاکی میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو ایمرجنسی حالت کے لیے، ایمرجنسی سچویشن کے لیے اس وظیفے کو کیا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ پیریڈز کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس کو پیریڈز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کویشچن اب یہاں پہ آئے گا کہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، تو وہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے، جو لے آؤٹ بتایا ہے، یہ ایک سیٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پڑھنے سے ایک سیٹ ہوگا۔ تو اب بقول سیف قریشی لوگ اس کو جو ہے وہ 3 سیٹ بھی پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، اس طریقے سے 5 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی ریکمنڈیشن پہ جائیں تو انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ اگر واقعی میں آپ کو حاجت فوراً منوانی ہے اپنی، تو آپ اس کو 7 کی تعداد میں پڑھیں، 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھیں، تو اللہ پاک ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اب 7 کی تعداد میں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف آپ 1 مرتبہ شروع پہ پڑھیں گے، اور 1 مرتبہ جب 7 کا عدد آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آخر پہ آپ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر بار جو ہے وہ ہر سیٹ کے شروع میں 11 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو 1 مرتبہ وظیفے کے شروع میں پڑھ لیں، اور 1 مرتبہ وظیفے کے آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، درمیان میں اسی طریقے سے 1 مرتبہ تسمیہ، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، دین اگین 1 مرتبہ تسمیہ، اور 9 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھیں گے، تو یہ ایک سیٹ کہلائے گا۔ اسی طرح آپ اس کے 7 سیٹ پڑھ لیں گے، دین آخر پہ 11 مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھ کر دعا کرنی ہے آپ نے۔ اور اس کو کتنے دن کرنا ہے، اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کو جو ہے وہ کم از کم اس کو 11 دن تو ضرور کریں، انشاءاللہ ودن 11 ڈیز آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو انشاءاللہ دوسرے دن ہی، تیسرے دن ہی اس کے رزلٹ مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے تو آپ اس کو کوئٹ کر سکتے ہیں، لیکن تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو آپ اس کو کنٹینیو رکھیں میکسیمم 11 ڈیز تک، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نمازیں پوری پڑھنی ہے، نمازوں کی چھوٹ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ سو میک شور کریں کہ آپ دنیاوی غیبتوں سے بچیں، دنیاوی برائیوں سے، انسان کا دل دکھانے سے بچیں، اس کے ساتھ ساتھ نمازیں پوری پڑھیں، دین وظیفہ کریں، اللہ پاک آپ کی دعائیں، آپ کی حاجات ضرور قبول کریں گے۔ سو اللہ پاک آپ کی اور میری تمام دلی خواہشوں کو پورا کرے، تمام دعائیں قبول کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's dua series۔ اللہ پاک عشا خان، احمد تنزیلہ صدیقی، عائشہ اکرم، نفیسہ یاسمین، حیدر، گلستہ خان، منتاشا مرزا، ایم سبحان، وانیہ چودھری، آپنا عمران، تہمینہ کوثر، شائستہ سلام، زینب، ازلان، ایم رضا، سدھا شہباز، اروبہ چودھری، زینب لیاقت، مسکان، ایم نسیم، رضا خان، جویریہ ایوب، فاطمہ دانش، حسین راجپوت، آمنہ خان، انمن کامل، ایم اسلف، سنی انصاری، احمد مغل، ماہا خان، سیدہ صوبیہ، عطیہ خٹک، سعدیہ، پوجا سونی پت،
رابعہ بصری، ارسلان، سیدہ شہباز، مزلفہ سرفراز، آہل، آمنہ نجاز، انمن کامل، انم خان، رانی غفران، شبانہ الطاف، سیف، ملک اینڈ فیملی، الفت، شاہدہ نواز۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔